السلام علیکم، آئی ایم احمد علی نقوی اینڈ یو آر واچنگ ورلڈ ان فوکس۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم جو کاپ 29 میٹنگ آج سے شروع ہو رہی ہے باکو آذربائیجان کے اندر، اس کاپ میٹنگ کے حوالے سے ایک بیسک انٹروڈکٹری 3 چیزیں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ یہ کاپ 29 میٹنگ ہے کیا، واٹ از دس میٹنگ اباؤٹ، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو امپورٹنٹ لیڈرز پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ پھر ہم بات کریں گے کہ اس کا مین ایجنڈا کیا ہے، واٹ از دا مین ایجنڈا، اس پہ کن کن تھیم پہ کن کن ایشو پہ بات ہوگی، اور لاسٹلی ہم بات کر سکتے ہیں کہ اس کا جو جو ایجنڈا ہے اس پہ امپلیمنٹیشن ہونے کے، اس کانفرنس کے سکسیسفل ہونے کے کیا پاسبلٹیز ہیں۔ ان تمام معاملات کے اوپر ایک بیسک انالیسس جو ہے وہ آپ کے سامنے آج کے اس ایپیسوڈ میں رکھیں گے۔ obviously ڈیورنگ دا کورس آف دی کاپ میٹنگس، جو کہ یہ شروع ہوئی 11 تاریخ کو، یعنی آج سے، اینڈ اٹ ول کنٹینیو اپ ٹو 22 آف نومبر۔ تو اس کورس کے دوران obviously ہم اور بھی پوائنٹ پہ ڈسکشن کریں گے، اور ایٹ دا اینڈ جب یہ کاپ کنکلوڈ ہو جائے گی تو ہم ایک کنکلوسیو انالیسس بھی اس پہ کریں گے کہ یہ کاپ جو میٹنگ ہے وہ کیوں امپورٹنٹ ہے، اور اس کی اچیومنٹس کیا ہیں، اس کے اندر جو مس کیے گئی چیزیں وہ کیا ہیں، اور چیلنجز فیوچر میں کیا ہو سکتے ہیں۔ ان تمام معاملات کے اوپر ہم آج کے اس ایپیسوڈ میں بات کریں گے، اور جو سبسیکوینٹ ایپیسوڈز آئیں گی اس میں بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ناظرین، اگر میں بات کروں کاپ 29 وچ از ہیپننگ رائٹ ناؤ ان باکو آذربائیجان، یہ کاپ کا آئیڈیا ہے کیا، COP واٹ ڈز اٹ مین، اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے۔ تو تھوڑا میں ناظرین سب سے پہلے بتاؤں کہ کاپ اسٹینڈ فار کانفرنس آف پارٹیز، اور یہ جو پارٹیز ہیں، کانفرنس آف پارٹیز، یہ وہ پارٹیز ہیں جو اسٹیٹس بھی ہیں اور نان اسٹیٹس بھی ہیں، جس میں IGOs بھی ہیں اور NGOs اور INGOs بھی شامل ہیں۔ یہ وہ پارٹیز ہیں جنہوں نے جو سگنیٹری ہیں ریو ایگریمنٹ کے 1992 کا، جس کے اندر جس کا دوسرا نام UNFCCC بھی ہے، یونائٹڈ نیشنز فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج، اس کی جو سگنیٹری پارٹیز ہیں ان کی جو اینول میٹنگز ہوتی ہیں اسے کاپ کا نام دیا جاتا ہے، بیکاز دا فرسٹ کاپ واز ہیلڈ ان 1995، اور یہ جو کرنٹ کاپ ہے یہ 29th کاپ ہے۔ درمیان میں کووڈ والا سال ایسا تھا جب اینول میٹنگ نہیں ہوئی، ادر دین دیٹ ہر سال کاپ میٹنگ ہوتی ہیں، اور دس از دا 29th میٹنگ آف دا کاپ۔ جو اینول ایجنڈا ہے ناظرین کاپ کا، وہ اینول میٹنگ ہے، اس کے پیچھے جو مین ایجنڈا ہے دیٹ از ٹو ہیو اے پیریاڈک ڈسکشن امانگ دا لیڈرز ایز ویل ایز دا پرائیویٹ سیکٹر، تاکہ ایک کمپریہنسو جوائنٹ اسٹریٹجی بنائی جا سکے ٹو ڈیل ود دا کلائمیٹ چینج، اینڈ آلسو کنٹینیو ٹو اپڈیٹ دی اسٹریٹجیز، continue to update our knowledge, continue to update our policies according to the new knowledge, new research. And beside that, there has to be a coordination of effort among the international community, تاکہ duplication efforts بھی نہ ہو، اور ساتھ میں ایک coordinated strategy کے ذریعے سے زیادہ effective output جو ہے وہ achieve کیا جا سکے among the states. Besides that، ایک ایجنڈا یہ بھی تھا کہ جو چونکہ کاپ کی میٹنگز ہوا کریں گی تو اس کے اندر جب لیڈرز پارٹیسپیٹ کریں گے تو اٹ وڈ آلسو برنگ ٹوگیدر رائیولز فار دا کامن ایجنڈا، اور براڈلی کلائمیٹ پیس جس کی ہم ٹرم یوز کرتے ہیں، اس کلائمیٹ پیس کے حوالے سے بھی ایک پاسبلٹی جو ہے وہ بڑھے گی اس کاپ کی میٹنگ کی وجہ سے۔ سو یہ کاپ سیریز جو شروع ہوئی ہے 1995 سے آنورڈ، اسی سیریز کا حصہ ہے۔ لاسٹ کاپ 29 جو ہے UAE میں ہوئی تھی، یہ کاپ میٹنگ باکو آذربائیجان میں ہو رہی ہے، وچ از اسٹیٹ رشیا اور ایران کے درمیان میں، اور لاسٹلی جو نیکسٹ کاپ میٹنگ ہوگی کاپ 30 دیٹ ول بی ہیلڈ ان برازیل، دا پلیس جہاں پہ UNFCCC ایگریمنٹ سائن ہوا تھا 1992 میں، وہیں پہ برازیل میں جو ہے وہ نیکسٹ کاپ جو ہے میٹنگ دیٹ ول ٹیک پلیس۔ اب آتے ہیں ناظرین، یہ کاپ جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں کون سے میجر لیڈرز پارٹیسپیٹ کریں گے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ناظرین جو میجر اکانومیز ہیں اور میجر اسٹیک ہولڈرز ہیں اس میٹنگ کے اندر، ان کے ٹاپ لیڈرز اس دفعہ شامل نہیں ہوں گے، اور آبویسلی بات ہے اس میٹنگ جو ہے اس کے جو ڈسکشن ہے اس میٹنگ کی کاپ کی، اس سے پہلے 3 میجر ایونٹس ہیں یا ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ اوور شیڈو کریں گی اس ڈسکشن کو، کاپ کے اندر ڈسکشن کو۔ ان میں سے ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن ہے، جس کو ہم ٹرمپ کوئک کہتے ہیں، بیکاز ٹرمپ از کلائمیٹ اسکیپٹک، تو ان کے آنے سے، اور امریکہ جو کہ دا موسٹ ریسورسفل کنٹری ان دا ورلڈ، اس کے لیڈرز جو ہیں وہ کلائمیٹ اسکیپٹک ہیں، تو ان کے الیکشن سے کاپ میٹنگ جو ہے وہ obviously اسکیپٹیکل رہے گی۔ بسائڈ دیٹ دوسری جو ڈیولپمنٹ ہے وہ وارز ہیں، یوکرین وار ہو یا غزہ وار ہو، یہ دونوں وارز لاسٹ کاپ میٹنگ میں بھی تھیں بٹ اس دفعہ بھی موجود ہیں، اور obviously جو مڈل ایسٹ وار ہے دیٹ ہیز ایسکیلیٹڈ سنس لاسٹ ایئر، تو یہ جو وارز ہیں دے ول آلسو بی ان دا مائنڈ آف دا لیڈرز پارٹیسپیٹنگ ان دس میٹنگ۔ تھرڈ ڈیولپمنٹ ناظرین کلائمیٹ ڈیزاسٹرز ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ آج سے کچھ دن پہلے اسپین کے اندر جو ہے وہ ون آف دا ورسٹ فلڈز ان اسپین ہسٹری، اس سے پہلے جو امریکہ کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ سی اسٹارمز آئے، ہریکینز آئے، تو ایک کلائمیٹ کے جو ڈیزاسٹرز ہیں، ایونٹس ہیں، ان کانٹیکس میں بھی یہ جو میٹنگ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اور اسی کانٹیکس میں ایک 2 دن پہلے ایک نیوز آئی دیٹ جو 2024 ہے اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی دا ہارٹیسٹ ایئر
since the record of temperatures in the human history. تو ایک کانٹیکس میں یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ تینوں یہ اوور شیڈو کریں گی ڈسکشن کے اندر. دے ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی افیکٹ وٹ ایور ہیپنز ود دا کلائمیٹ آف پلانٹ. اب ناظرین اس پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ یہ جو کاپ کے اندر لیڈرز ہیں جو پارٹیسپیٹ کریں گے ان میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نہیں آ رہے. اب اسے الیکٹڈ پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں وہ تو نہیں آ رہے, لیکن جو بائیڈن بھی نہیں پارٹیسپیٹ کریں گے. سرپرائز انٹری کر سکتے ہیں بٹ از لیس لائکلی ٹو کم ان آذربائیجان باکو. سیکنڈ جو نریندر مودی صاحب ہیں وہ بھی نہیں جا رہے, ولادیمیر پوٹن نہیں جا رہے, شی جن پنگ نہیں جا رہے. تو جو ٹاپ لیڈرز ہیں دنیا کے, جرمن چانسلر نہیں جا رہے, اولف شولز اور برٹش پرائم منسٹر جو ہیں وہ بھی از لیس لائکلی ٹو پارٹیسپیٹ ان دیٹ. تو جو میجر لیڈرز ہیں دنیا کے وہ شاید پارٹیسپیٹ نہ کریں, ان کے ڈیلیگیشن پارٹیسپیٹ کریں گے, وہ لیڈرز پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. Having said this thing ناظرین, ایسا کیوں ہے, why it is not world leaders gathering کیوں نہیں ہو رہی؟ اسکالرز اس کی بہت سی وجہیں بتاتے ہیں, ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ہو رہی ہے باکو آذربائیجان میں, اور باکو آذربائیجان جو ہے اس کی جو اسٹریٹجک ریلیونس ہے, اس کا جو اسٹیٹس میں پارٹیسپیشن کریں گی ان کے اوپر کوئی لیوریج میجر نہیں ہے, کوئی اس کا ایسا پولیٹیکل اسٹیٹس نہیں ہے کہ اس کے اتنے بڑے اسٹیکس نہیں ہیں کہ اس کے اندر ہونے سے ورلڈ لیڈرز آر اٹریکٹڈ ٹورڈز اٹ. تو اس کے ہونے کی پاسبلٹی کم ہے بیکاز آف دی اسٹریٹجک لیسر سگنیفیکنس آف باکو یا آذربائیجان. اگلے سال برازیل میں جب ہوگی تو دیٹ ول بی امپورٹنٹ بیکاز برازیل از اے ویری امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر آف انٹرنیشنل کمیونٹی. تو اس حوالے سے شاید وہاں پہ میجر لیڈر جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں. سو ایک وجہ تو یہ ہے, آبویسلی دیر آر ادر ریزنز ویل, ٹرمپ امریکن فیکٹر بھی ہے, پھر ڈفرینٹ ملکوں کے اپنے ایشوز ہیں چل رہے ہیں جو وجہ بن سکتے ہیں, بٹ دس از ون آف دا ریزنس. اب آتے ہیں ناظرین کہ جو پاکستان سے ابھی شہباز شریف صاحب پارٹیسپیٹ کریں گے, لیکن اور بھی بہت سے لوگ ہیں جہاں پارٹیسپیٹ کریں گے. اب ناظرین اس کا ایجنڈا کیا ہوگا, واٹ از دا ایجنڈا آف دا کاپ میٹنگس؟ آبویسلی کاپ 29 کے اندر جو براڈلی ڈیبیٹ ہے وہ تو کلائمیٹ چینج کو جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے ڈسکشن کرنی ہے, بٹ 3-4 مین جو پوائنٹس ہیں ناظرین. سب سے پہلے تو ایک ایجنڈا جو ہے وہ پیرس کلائمیٹ کارڈ کی امپلیمنٹیشن ہے. جو اسٹیٹس ہیں انہوں نے جو اسٹریٹجیز ڈیولپ کی ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, اس کو ایز پر پیرس کلائمیٹ کارڈ ہر 5 سال کے بعد اپڈیٹ کرنا ہے, اور وہ 5 سال پورے ہوں گے فیبرری 2025 کے اندر. اور اس سے پہلے اسٹیٹس دے ہیو دا ڈیڈ لائن, اس سے پہلے انہوں نے اپنی نئی 5 سال کی اسٹریٹجی کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا. بہت سارے ملک ایسے ہیں جو کہ اس کاپ 29 کے اندر اپنی ان اسٹریٹجیز کو اناؤنس بھی کریں گے, اینڈ دیٹ ول بی ون آف دا ایجنڈاز. دوسرا کاپ کا جو ایجنڈا ہے ناظرین وہ ہے ڈیولپڈ اسٹیٹس یا ڈیولپنگ اسٹیٹس کو جو فلو آف فائنینسز ہیں, ریسورسز ہیں, وہ پہنچائے جائیں جو پورسٹ کنٹریز ہیں افریقہ میں یا اور دنیا میں, ان کو کلائمیٹ فائنینسنگ کے حوالے سے جو ہے وہ ہیلپ کیا جائے. بٹ آبویسلی ناظرین اس میں جو چیلنجز رہے ہیں, آبویسلی چائنا کو, عرب جو ریچ اسٹیٹس ہیں ان کو بھی ڈیولپنگ اکانومی میں کہا گیا ہے, اینڈ سو دے آر ایگزمپٹڈ فرام کنٹریبیوٹنگ. تو اس کانٹیکس میں یہ ایک ڈیبیٹ ہوگی اس میں, اور اس پہ کنونس کرنے کی کوشش کی جائے گی چائنا کو اور باقی ریچ اسٹیٹ جو کہ ڈیولپنگ اسٹیٹس ہیں, دیٹ دے مسٹ آلسو کنٹریبیوٹ ٹورڈز کاؤنٹنگ گلوبل وارمنگ. another ایجنڈا کوڈ بھی ناظرین جو ہو سکتا ہے وہ ہے کاربن کریڈٹ کی بات کی جاتی ہے جو کہ پرانا ایجنڈا ہے, بٹ کاربن کریڈٹ کا جو آئیڈیا ہے دیٹ از اے کنٹروورشل آئیڈیا سنس دا بگننگ, بٹ اس کے ریوائول کی بات ہو رہی ہے اور وہ بھی اس ڈسکشن کے اندر آ سکتا ہے. ایک اور امپورٹنٹ ایجنڈا ناظرین وہ ہے جو پیرس کلائمیٹ کارڈ کے ہی اکارڈنگلی آتا ہے, بٹ لاسٹ جو کاپ 28 تھی ایجپٹ کے اندر, سوری کاپ 28 جو ہوئی تھی UAE کے اندر, اس کے اندر بھی ایک ڈسکشن ہوئی دیٹ وی ول ہیو ٹو موو اوے فرام دی فاسل فیولز. اس کے لیے لفظ یوز کیا تھا فیز ڈاؤن کرنا فرام فاسل فیولز. اس حوالے سے بھی جو ایجنڈا ہے ڈسکشن میں ہوگا. بٹ انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کاپ 28 ہوئی تھی UAE میں, کاپ 29 ہو رہی ہے آذربائیجان میں, اور کاپ 30 ہوگی برازیل میں. یہ تمام وہ کنٹریز ہیں جو کہ میجر پروڈیوسر آف ہائیڈرو کاربنز ہیں, اور آذربائیجان میں یہ اس کی بھی کنٹروورسی ہے بیکاز ناظرین 2 وجہوں سے. ایک تو آذربائیجان جو ہے اٹ ہیز دا ویژن ٹو انکریز دی گیس پروڈکشن بائی 1/3 ان دا نیکسٹ ڈیکیڈ, اینڈ بیسائڈز دیٹ اٹ از ایکیوزڈ دی آذربائیجان جو ہے وہ اس میٹنگ کو یوز کر رہا ہے ٹو گو فار بزنس ڈیلز ریلیٹڈ ٹو انویسٹمنٹ ان ہائیڈرو کاربنس. سو اس کانٹیکس میں ایجنڈا وڈ بی کہ ہم کسی سے فیس ڈاؤن کریں گے ہائیڈرو کاربنس کو یا فاسل فیولز کو, لیکن اس ایجنڈا کی سکسیس کی پاسبلٹیز بہت کم نظر آتی ہیں. ایک اور پوائنٹ ناظرین جو بڑا امپورٹنٹ ڈسکشن ہوگا وہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ ہے. اس فنڈ کے اندر لاسٹ ٹائم یہ ایگری کیا گیا تھا کاپ 28 کے اندر کہ وہ فنڈ ہوگا, اس میں انیشیل اناؤنسمنٹ بھی کی گئی تھی,
اور اس میٹنگ کے اندر بھی جو ایمیشنز ہیں سوری جو کنٹریبیوشن ہے ٹورڈ یہ جو فنڈ بنایا گیا لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ، اس کے اندر کنٹریبیوشنز کی بات کی جائے گی اور کلائمیٹ فائنانس کی براڈلی بات بھی کی جائے گی، اور اس کے حوالے سے جو ڈیولپنگ اسٹیٹس ہیں دے آر ڈیمانڈنگ فار مور اینڈ مور، بٹ اگین ایک کنٹروورشل ایشوز ہیں، اس پہ جو ڈیبیٹ ہوگی ہم بعد میں جا کے کریں گے کہ مین ایشوز کیا ہیں، کنٹروورسیز کیا ہیں، بٹ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایجنڈا پہ ہوں گی کانفرنس آف پارٹیز کے اس سال کے جو سمٹ ہو رہا ہے اس کے اندر۔ اب لاسٹ پہ ناظرین بات کروں تو اس کو انٹرپریٹ کروں اس کاپ میٹنگ کو، تو اس کی سکسیس کی پاسبلٹیز اسکالرز کے نزدیک بہت کم ہیں۔ مینلی ایک تو میں نے پہلے کہا کہ میجر ورلڈ لیڈرز آ نہیں رہے، اگر کوئی سرپرائز انٹری ہوتی بھی ہے تو obvious سی بات ہے وہ شاید بہت سگنیفیکنٹ نہ ہو۔ بسائڈ دیٹ یہ آذربائیجان میں ہو رہی ہے، کیا آذربائیجان کے پاس اتنا پولیٹیکل، اکنامک اور ان جنرلی کوئی کلاؤٹ ہے کہ وہ اسٹیٹس کو ایک ٹیبل پہ کنونس کر سکے، اکٹھا کر سکیں، نارتھ ساؤتھ کی جو ڈیوائڈ ہے اس کو برج کر سکے؟ اس کی جغرافیکل تو شاید ضرور ہوگا کہ آذربائیجان از ایٹ دا سینٹر آف ایسٹ ویسٹ کولیبریشن، بٹ نارتھ ساؤتھ کی کولیبریشن کے لیے آذربائیجان کے پاس شاید کوئی اتنا لیوریج نہ ہو، ان کو اکٹھا کرنا شاید وہ خود ہونا چاہیں تو ہو جائیں، بٹ آذربائیجان کا کوئی میجر رول نہیں ہوگا ایز اے میڈیٹر ان دیٹ پوٹینشیل آؤٹ پٹ آف دا کاپ میٹنگس۔ بسائڈ دیٹ ناظرین یہ بھی اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے بیکاز اس میٹنگ کے اندر چونکہ ایک جو لیڈرز ہوں گے ان کی سب سے بڑی جو ڈیبیٹ ہوگی وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، بیکاز اٹ از جنرلی بلیو دیٹ اف ٹرمپ ونز الیکشن تو وہ پیرس کلائمیٹ اکارڈ سے ودرا کر سکتے ہیں، اینڈ سیکنڈ از دیٹ ہی مائٹ ریڈیوس دی یو ایس کنٹریبیوشن ٹورڈز دا کلائمیٹ فائنانسنگ۔ ان دونوں صورتوں میں کیا کاپ میٹنگ جو ہے وہ فیلئر کی بھی طرف بھی بڑھ سکتی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ دس کاپ 9 کوڈ بی اے فورم جس کے پلیٹ فارم پہ اسٹیٹس کوڈ گیٹ یونائٹیڈ بیکاز نوئنگ دیٹ یو ایس از ناٹ کنٹریبیوٹنگ فار نیکسٹ 4 years اینڈ یو ایس ٹرمپ از ناٹ گوئنگ ٹو اسٹے دیئر فار ایور۔ 4 سال کی پریزیڈنسی ہے، اس پر نئے پریزیڈنٹ آئیں گے اور شاید وہ کلائمیٹ اسکیپٹک نہ ہوں، تو اس کانٹیکس میں جو باقی اسٹیٹس ہیں ان کے لیے اپرچونٹی ہوگی کہ ایون وداؤٹ ٹرمپ دے شوڈ کنٹینیو ٹو فوسٹر کولیبریشن اینڈ ان فیکٹ دے آر لائکلی ٹو گیٹ مور یونائٹیڈ in the wake of the climate skeptic president in the White House. سو ٹو کنکلوڈ ناظرین ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کاپ میٹنگ ہے دس از امپورٹنٹ میٹنگ بیکاز کلائمیٹ ڈیزاسٹرز ہیں دنیا بھر میں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسپین کے اندر، امریکہ کے اندر، پاکستان کے اندر جو اسموک کا ایشو چل رہا ہے، بٹ ہیونگ سیڈ دس تھنگ کیا دنیا کی اسٹیٹس اتنے ہی اس کو سیریس لے رہی ہیں؟ اس کا سب سے پہلا اندازہ ناظرین آج سے یہ ہو جانا چاہیے کتنے لیڈرز اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، وچ از اے کلیئر انڈیکیشن دیٹ دس رینز سپریم ان دا ٹاکنگ پوائنٹ آف دا گلوبل ایجنڈا، بٹ واکنگ دا ٹاک is what is the requirement of today's world on climate change. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.